سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی، کاسمولوجی، یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے، اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے، اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر، اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے، لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں. اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی، اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ، اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز، یہ تارے، یہ ستارے، اور یہ فلک، اور یہ پلانٹس، سورج، چاند، اور یہ دھرتی. اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970، کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا تکنہما، کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک، یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آئے تھے ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے، پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتا چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں، وَأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کی شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ جیوسفیریکل ہے، مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا، اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے، خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے، شتل مرغ آسٹرچ، اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ، وہ بالکل دنیا کی طرح ہے، گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں، جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے، ابھی کچھ چند عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتا چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61، کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے، یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے، وہ بوروڈ ہے، کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے، چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئے. اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے
اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے، 20% ایمبیگوس ہے، ہمیں نہیں پتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس، اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتا ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتا نہیں، تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا، یہ بھی قبول کریں گے جن ہیں، فرشتے ہیں، جہنم ہے، دوزخ ہے.